اللہ نے ہمیشہ لفظ سبحان قرآن دے اندر اس جگہ تے ذکر کیتا ہے جتھے بندیاں دی طاقت مک جاندی ہے تے اللہ دی طاقت شروع ہو جاندی ہے۔ ایک پیغمبر کشتی چو چھلانگ مار کے نکل کے مچھلی دے پیٹ وچ چلا گیا ہے، اندھیریاں دے اندر کہ مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے، سمندر دی گہرائی دا اندھیرا ہے، رات دی تاریکی دا اندھیرا ہے۔ کوئی بندہ بشر، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال پیغمبر دی سنن والا کوئی نہیں تے اتنے پیغمبر دی زبان تے اللہ اے جملے جاری کریں دے، لا الہ الا انت سبحانکا۔ صفتاں اللہ دیاں بڑیاں، صفاتی نام اللہ دے بڑے، لیکن اتھے اللہ نے لفظ سبحان دا تذکرہ کرا کے دنیا نو اے پیغام دیتا ہے، او میرے بندیوں جدوں ہر طرف مایوسی پھیلن لگ جاوے، اندھیرے چھاون لگ ونجن، تاریکی ہی تاریکی زندگی دا اختتام پیا نظر آندا ہوئے تا سبحان نو صد مارنا بندے دا کم ہے تے راہ بنانا سبحان دا کم ہے۔ اس واسطے یہ نظریہ رکھ کے کہ اپنے بلند آواز نال سبحان اللہ۔ قرآن دا دوسری جگہ پیغمبر معراج تے تشریف لے گئے، آسمانہ دی سیر کی تھی، اللہ دے نبی نے جنتیاں دے حال ویکھے، اللہ دے نبی نے جہنمیاں دے حال ویکھے، اللہ دے نبی نے امامت کرائی نبیاں دی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پیچھے کھلوتے تے میرا سونا پیغمبر امامت تے کھلوتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا، جتھے میرا نبی ہوئے اتھے تک کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں کھڑا ہو سکتا، سارے انبیاء مقتدی سجدن تے میرا نبی امام الانبیاء سجدے۔ اللہ دا پیغمبر آسمانہ دی سیر کرایا، انبیاء نال ملاقاتاں کرایا، جنتیاں دے حال ویکھایا، دوستیاں دے حال ویکھایا۔ پیغمبر اتنا سفر کر کے واپس اپنی جگہ تے بھی آ گیا۔ صبح اللہ دے پیغمبر نے لوگاں نو گل دسی تا آکھنا لیا کہ ہاں بھائی یہ تو ہوں بہت زیادہ جھوٹ بولن لگ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیوانہ تا سا اس نو پہلے یادیں ہونے آئے۔ اللہ دی ذات معاف فرمائے، پاگل تا سا اس نو پہلے یادیں آئے، لیکن ہن اے ہزیان آکھن لگ گئے، جھوٹ بولن لگ گئے۔ قرآن نے فیصلہ کیتا، لوگاں دے ذہن وچ گل آئی، ہو کے انسان کیویں آسماناں تے چلا گیا، ہو کے انسان ہو کے بندہ بشر کیویں نبیاں دا امام بن کے آ گیا، کیویں پیغمبراں نال ملاقات کر کے آیا۔ اللہ نے اتھے بھی ایک لفظ ذکر کیتا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ تساں جان والے محمد الرسول اللہ نو نہیں ویکھنا، لے جان والے سبحان نو ویکھنا ہے۔ اتھے بندیاں دی طاقتاں مک جاندیاں، جتھے سبحان دی طاقت شروع ہو جاندی ہے۔ پھر تیسری جگہ قرآن دی گل چو گل نکل گئی، میں انشاءاللہ اپنے موضوع دی طرف لوٹ آنا۔ تیسری جگہ بھی آ گئی، میرے نبی دی پاک پاک بیوی مقدسہ مطہرہ طیبہ طاہرہ، جس دی تصویر ریشمی رومال دے اندر لے آ کے جبریل نے میرے نبی نو وکھائی۔ میری ماں تواڈی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا قافلے نالوں میری ماں بچھڑ گئی۔ صفوان ابن معطل اٹھتے بٹھا کے لے آیا، منافقین نے مدینے دے وچ دہائی پا دیتی، اکلی سفر کر کے آئیے، تہمت لا دیتی میری ماں دے اتے۔ قربان جاواں، پاک بازاں تے تہمتاں لگدیاں راندیاں، لانا لے پاک بازاں تے تہمتاں لیندے، لیکن اللہ انہاں دی صفائیاں دا کچھ انتظام کر دیندا ہے، انتظام ہو جاندا ہے۔ حضرت یوسف تے تہمت لگی، شاہد من اہلھا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دیتی، قمیض اگوں پھٹی ہے تا اے عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے،
قمیض پچھو پھٹیے تا پھر یوسف سچا ہے عورت جھوٹی ہے۔ اتے ایک جملہ اپنے ایمان نو تازہ کرو میرے بھائیو، جیڑے ٹکڑے نال زلیخا دا ہاتھ لگا حضرت یوسف دی قمیض تے، مفسرین نے لکھیا وہ ٹکڑا حضرت یوسف دی قمیض تو الگ ہو گیا۔ پیغمبر اتنا پاک باز ہوندا ہے، پیغمبر اتنی عصمت والا ہوندا ہے، اتنی عفت والا ہوندا ہے، گندی عورت دا ہاتھ بھی لگے اللہ اس کپڑے نو بھی پیغمبر دے لباس نال رہن نہیں دیندا۔ اللہ تعالی اس ٹکڑے نو، کپڑے دے ٹکڑے نو بھی اللہ پیغمبر دے لباس نال رہن نہیں دیندا۔ اے تا حضرت یوسف دی گل ہے۔ پھر مائی مریم تے الزام بھی لگا، پیغمبر گود وچ موجود ہے، مائی مریم اٹھا کے لے آئیے۔ اللہ دے جو اپنے فیصلے، اللہ جو مختار کل ہے، اللہ جو قادر تے قدیر ہے، اودے سامنے، اودے فیصلیاں دے سامنے کسی دی طاقت چل نہیں سکتی۔ یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہے پیدا کرے، اپنی مرضیاں دا مالک کون ہے؟ بلند آواز نال، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، جب چاہے پیدا کرے، اس سے پوچھ کوئی نہیں سکتا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف کون، ساری کائنات کو بنانے والا صرف کون، ساری کائنات کو سجانے والا صرف کون، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہت کا مالک کون؟ آسمانوں کی بادشاہت کا مالک کون؟ زمین و آسمان کے درمیان کی فضاؤں کا مالک بھی کون؟ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی اور صحت و بیماری کا مالک نہیں، کوئی اور اولاد دینے کا مالک نہیں، کوئی اور رزق کے دروازے کھولنے کا مالک نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق تنگ کرنے والا بھی کون اور رزق کو کھول دینے والا بھی کون؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ مائی مریم آئی گود وچ بچہ چاہیا ہویا، چاہ کے اپنی قوم دے کول آئی، قوم آکھن لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ او ہارون دی بہن، تیرا تا باپ بھی برا کوئی نہیں، تیرا تا گھر دے وچوں کوئی بندہ بھی برا کوئی نہیں، ایک کے الٹا کام کر کے لے آئیے، بغیر نکاح تو بچہ کیویں، بغیر خامن تو بیٹا کیویں؟ فاشارت الیہ فاشارت الیہ فاشارت الیہ، دودھ پیندے گود والے بچے عیسیٰ دی طرف مائی مریم نے اشارہ کیتا۔ وہ قوم آکھن لگی کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اس نال اسا کیویں گلاں کرائیں، اے تا گود وچ پلن والا دودھ پین والا بچہ، تو دسا کے کم کر کے آئیے؟ قربان جاواں حضرت عیسیٰ دی پکار تو، حضرت عیسیٰ نو اللہ نے حکم دیتا بول میرا پیغمبر، تیری ماں دی عصمت تے گل آئیے، ماں دی عزت بھی رکھ تے میری توحید دا نعرہ بھی بجا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تہمت لگی ماں مریم تے، گواہی بیٹے نے دی، حضرت یوسف پہ تہمت لگی، گواہی بچے نے دی یا ایک بڑے آدمی نے دی؟
لیکن قربان جاواں اپنی ماں تے منافقین نے شدت نال گل اڑا دیتی، منہ کالا کر رہی ہے معاذ اللہ۔ خدا دی قسم ہے آج چونکہ 17 رمضان المبارک بھی قریب ہے، اس حوالے نال میں اپنی ماں دی گل بھی کر کے جانا چاہنا۔ قربان جاواں میری ماں عائشہ الصدیقہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا گلاس رکھ کے بیٹھے رہندے سن، اس وقت تک پیغمبر پانی دے گلاس نو اپنے لب نہ لیندے جدن تک میری ماں عائشہ پہلے پانی نہ پیویا۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ دی اللہ دی قسم ہے میں ویدیاں اللہ دے پیغمبر نو، میں دیکھتی تھی اللہ کے رسول کو میرے پیغمبر نے وہی لب لگائے جہاں میں عائشہ نے لگائے تھے۔